بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلی ویڈیو میں ہم نے قانون کے پس منظر پر بات کی تھی اور قانون کی تشریح پر اور قانون کی اصلاح کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ اس ویڈیو میں قانون ناموس رسالت پر ہونے والے اعتراضات کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے کہ اس مقدس آسمانی قانون کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے جوابات کیا ہیں۔ قانون ناموس رسالت پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو مجموعہ ان اعتراضات کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، جن میں سے پہلا اعتراض یہ بنتا ہے کہ یہ قانون کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کے دشمنوں کو معاف کر دیں۔ اسی طرح اعتراض کرنے والے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اس قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس قانون میں ترمیم کریں، اس قانون کو بدل دیں یا اس قانون کو ختم کر دیں۔ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اس قانون کے ذریعے سے ملک پاکستان میں موجود اقلیتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اگر آپ یورپ کو لیں تو یورپ کا ایک اعتراض یہ ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، اسے اپنی رائے کے اظہار میں مکمل آزادی حاصل ہے، وہ جس کے بارے میں جو چاہے کہے۔ یہ اعتراضات ان کی حقیقت کیا ہے؟ پہلا اعتراض کی قانون کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اعتراض یا تو وہ شخص کرے گا جس نے کتاب و سنت کا سرے سے مطالعہ ہی نہیں کیا، جو اسلام کی مبادیات کو بھی نہیں جانتا، یا پھر وہ شخص کرے گا جو اس قانون کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے خریدا جا چکا ہے۔ نام اسلام والا ہوگا، نام مسلمانوں والا ہوگا، لیکن وہ اپنے مفادات کی وجہ سے اس قانون کے خلاف آواز اٹھاتا ہوگا، اعتراض کرتا ہوگا۔ یہ قانون کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس اعتراض کی حقیقت سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی چیز سمجھ لیں کہ قرآن اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید ایک عام مسلمان کی جان کی حفاظت کا قانون بھی دیتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کا قانون بھی دیتا ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کا قانون بھی دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک عام انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ نے قوانین دیے ہیں، اللہ نے قانون دیے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جس کی عزت اللہ رب العزت کو کل کائنات کی عزتوں سے زیادہ عزیز ہو، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی قانون نہیں ڈالے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی ملک میں وکیل کو گالی دینا تو جرم ٹھہرے لیکن جج کو گالی دینا جرم نہ ہو۔ تو اس پر یہ سوال اٹھے گا کہ جج کا مقام تو بڑا ہے، اگر وکیل کو گالی دینا جرم ہے تو جج کو گالی دینا یہ بڑا جرم ہونا چاہیے۔ اللہ کی ہاں امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا ہے۔ جب ایک عام انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے قانون ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے بھی قانون ضرور موجود ہوگا۔ وہ دلائل جو وفاقی شرعی عدالت میں پیش کیے گئے جن کی بنیاد پر قانون بنا، وہ دلائل جو ہماری پرانی کتابوں میں بھی موجود ہیں، ان میں سے چند دلائل ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اے ایمان والو، تم نبی کو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، راعنا کی جگہ انظرنا کا لفظ بولا کرو، واسمعوا، کان کھول کر سن لو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے شان نزول کو جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہ آیت کب اتری، نازل کب ہوئی، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ تو تمام مفسرین اس آیت کے شان نزول میں ایک ہی بات لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب آپ سے کچھ پوچھنا ہو تو یہ لفظ بولتے ہیں راعینا،
جس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، را الف عین نون الف، رائنا۔ اور یہی والا لفظ یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضور کی مجلس میں موجود ہے، منافق اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اسی لفظ کو تھوڑا بگاڑ کے بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں رائنا۔ آئین اور نون کے درمیان میں حرف یا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب لفظ بدلا، معنی بدل گیا۔ رائنا کا لفظ ہے جو صحابہ بولتے ہیں، تو معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، ہمیں بات کا موقع دیجئے۔ اور لفظ بدلا جائے، یا کا اضافہ کرے تو معنی بگڑ جاتا ہے۔ عربی زبان میں رہیں تو معنی بنتا ہے سن ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ عبرانی زبان میں جائیں تو اس کا معنی اور زیادہ توہین امیز بن جاتا ہے۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل کی اور خطاب صحابہ سے کیا۔ غلط بات تو یہودی کرتے تھے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ فرماتے یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے لا تقولوا راعینا، اے یہودیوں نبی علیہ السلام کو راعینا مت کہا کرو۔ لیکن اللہ نے نہ یہودیوں سے خطاب کیا اور نہ ہی اس غلط لفظ کو ذکر کیا۔ مفسرین یہ خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں سے خطاب کر کے امت کو یہ بتا دیا کہ گستاخ رسول میری نگاہ میں اتنا مردود ہے کہ میں اس سے خطاب کرنا، اسے مخاطب کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اور پھر اس غلط لفظ کا ذکر ہی نہیں کیا اور امت کو بتا دیا کہ اگر کوئی لفظ توہین امیز ہو تو اس لفظ کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت سے حضرات صحابہ نے کیا سمجھا؟ یہ جو فرمایا للکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، گستاخ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ نے اس آیت سے کیا سمجھا؟ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اہل مدینہ میں سے، انصار میں سے ہیں۔ جب آیت اتری تو انہوں نے مدینہ پاک میں اعلان کیا، فرمایا یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ، اے خدا کے دشمنوں تم پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہو۔ والذی نفسی بیدہ لئن سمعتها من رجل منکم یقولها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقہ، فرمایا اللہ کی قسم آئندہ اگر میں نے تم میں سے کسی سے توہین رسالت سنی، اگر تم نے آئندہ نبی علیہ السلام کی توہین کی تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ آپ حضرت سعد ابن معاذ کا انداز تکلم دیکھیں، گستاخ کو کیا فرماتے ہیں؟ یا اعداء اللہ، اے خدا کے دشمنوں تم پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہو۔ اور پھر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آئندہ اگر توہین رسالت کی تو سعد قتل کر دے گا۔ صحابی کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی غیر شرعی معاملے پہ قسم کھائے گا، غیر شرعی معاملہ کرے گا۔ صحابی رسول قسم کھا کے بیان کرتے ہیں۔ اور پھر ایک صحابی نہیں، حضرت سعد ابن عبادہ کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے، اور جمیع صحابہ ان نے اس آیت کے نزول کے بعد مدینہ میں اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ اگر یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی توہین کی تو ہم توہین کرنے والوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ عام اعلان کر دیا تھا، اور یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ جب یہ عام اعلان ہوا فانتہت الیہود بعد ذالک، اس اعلان کے بعد یہودی باز آئے اور انہوں نے پھر توہین رسالت کی۔ یہی بات مدینہ کی مردوں، مدینہ کے دیگر مردوں کو پتہ چلی، مدینہ کے گھروں میں پہنچی، یہودیوں تک پہنچی، اور یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچی۔ نبی علیہ السلام نے کسی ایک صحابی کو بھی نہیں کہا کہ تم یہ اعلان کیوں کرتے ہو کہ میرے گستاخ کی سزا موت ہے۔ اس آیت سے صحابہ نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ آئندہ توہین رسالت کرنے والے کی سزا موت ہے۔ ایک تو آیت یہ پیش کی گئی، دوسری آیت جو وفاقی شرعی عدالت میں اور قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، اور دوسری وہ آیت جو ہماری کتابوں میں موجود ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ کی سزا موت ہے، وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس کا آخری حصہ آپ دیکھیے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی والا لفظ یؤذون
اس کو سورہ احزاب میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 57، ان دونوں آیتوں میں نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے ان کا ذکر کیا یؤذونا کے لفظ کے ساتھ، اور پھر پچھلی آیت میں اعلان کیا دردناک عذاب، اس آیت میں اعلان کیا توہین کرنے والے پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ دردناک عذاب سے مراد کیا، دنیا میں لعنت سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے فہم قرآن کی دعا دی، اور جن کے بارے میں تمام صحابہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو قرآن کا خوب فہم عطا کیا ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں گستاخ رسول کے بارے میں جو دنیا میں لعنت کا ذکر ہے، آخرت میں لعنت کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اسے دنیا میں قتل کروایا جائے گا اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان دو آیات سورہ توبہ والی اور سورہ احزاب والی، ان دو آیات کے ساتھ ایک اور آیت ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان تین آیات کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فہذہ الآیات تدل علی کفرہ وقتلہ، یہ تین آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ گستاخ رسول کافر بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مفسرین ان آیات کی تفسیر میں یہی بات نقل کرتے ہیں، لیکن میں آگے آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ آیات اتری ہیں، آپ نے کیا سمجھا اور کیا حکم دیا؟ جیسے قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر آپ نے نماز قائم کرنے کا پورا طریقہ امت کو بتا دیا۔ آتوا الزکات، زکات ادا کرو، پھر آپ نے زکات کی تمام تر تفصیلات امت کو بتا دی، حج کی تمام تر تفصیلات امت کو بتا دی۔ اسی طرح قرآن نے کہا کہ گستاخ کے لیے لعنت ہے، دردناک عذاب ہے، تو دنیا میں اس لعنت کی صورت کیا ہوگی؟ دنیا میں اس دردناک عذاب کی صورت کیا ہوگی؟ یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2، اس میں ایک واقعہ موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں آئے اور آ کے آپ نے فرمایا من لکعب بن الاشرف، اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف سے میرا انتقام لے؟ کیوں انتقام لینا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انتقام اس لیے لینا ہے، قد آذَى اللہ، وہی لفظ ہے جو قرآن مجید نے استعمال کیا، یؤذونا، آذا یؤذی، قد آذَى اللہ، صحابہ اس لیے انتقام لینا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے۔ انتقام کون لے گا؟ اب یہ پہلی بار آپ نے فرمایا کہ میرا انتقام کون لے گا، تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے اتحب ان اقتل، اے اللہ کے نبی کیا آپ کو پسند یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ آیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ صحابی حضرت محمد بن مسلمہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ یہ کعب بن اشرف کے ساتھ تعلق قائم کیا، بالآخر اس کو قتل کر دیا۔ یہ کعب بن اشرف مدینہ کا رہنے والا ہے، توہین رسالت کرتا ہے، یہودی ہے، توہین کیا کرتا ہے، اور حضور صحابہ سے کہتے ہیں اس نے میری توہین کی ہے، اب اس سے بدلہ کون لے گا؟ اور بدلہ کیا لیا گیا کہ گستاخ کو ریاست مدینہ کے سربراہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا، اس پر قانون کو نافذ کیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہی ایک اور روایت ہے جو کہ ابو رافع یہودی کے بارے میں ہے۔ ابو رافع یہودی بھی گستاخ تھا اور اہل حجاز کی زمین کے قریب، علاقے کے قریب رہتا تھا۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ جل گیا،
حسد اور کینے سے بھر گیا، اس نے نبی علیہ السلام کی توہین شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کا ایک گروہ بنایا، ایک جماعت تشکیل دی اور ان کی امیر بنا دی حضرت عبداللہ ابن عتیق، فامر علیہم عبداللہ ابن عتیق۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عتیق کو امیر بنا دیا اور فرمایا کہ اس کو جا کے اس کے انجام تک پہنچا دو۔ لمبا واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عتیق اپنے دوستوں کے ساتھ ابو رافع کے علاقے میں پہنچے۔ سب دوستوں کو کہا تم ایک طرف رہو، میں اس کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے کوئی ہیلا کرتا ہوں۔ شام کا وقت تھا، داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب رات پوری طرح چھا گئی، آوازیں بند ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو گئے، حضرت عبداللہ ابن عتیق نے فرمایا کہ میں اس سناٹے میں، اس اندھیرے میں ابو رافع کے محل کی طرف گیا، وہ بالا خانے پہ سو رہا تھا، میں چڑھ گیا، اوپر چڑھ کے میں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں تو سیڑھی سے ان کا پاؤں پھسل گیا، گر گئے، ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ صبح صادق تک وہیں رہے۔ صبح صادق میں اعلان ہوا کہ ابو رافع قتل ہو گیا ہے۔ یہ صحابی اپنی ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ باہر نکلے، دوستوں کو خبر پہنچائی، مدینہ طیبہ پہنچے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ، ٹوٹی ہوئی ٹانگ دیکھی تو فرمایا کہ اپنی ٹانگ کو پھیلا دو۔ صحابی نے اپنی ٹانگ پھیلا دی، نبی علیہ السلام نے اپنے رحمت والے ہاتھ صحابی کی ٹانگ پر پھیرے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کا پھرنا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ٹانگ کی ہڈی کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق سے کس نے پوچھا کہ جب تم نے گستاخ رسول ابو رافع کو قتل کر دیا، پھر تم اتر رہے تھے، تمہاری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی، تم اس تکلیف میں بہ رہے، سردی کی تکلیف کو برداشت کیا، دشمن کے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف تم پہ، تم وہیں کیوں رہے، اسی وقت کیوں نہیں آئے؟ تو فرمانے لگی کہ اصل میں ان کا دستور تھا، جو رات میں قتل ہوتا تھا صبح صادق میں اعلان کرتے تھے فلاں بن فلاں قتل ہو گیا۔ میں نے سوچا اگر تو قتل ہو چکا ہوا، اعلان ہو گیا تو میں آ جاؤں گا، اگر اعلان نہ ہوا یعنی وہ زندہ ہوا تو اپنی ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ دوبارہ جاؤں گا، پلٹ کے جاؤں گا، یا اس کی جان لے جاؤں گا یا اپنی جان دے جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے بھیجا، یوں ہی نہیں جا سکتا، قتل کر دیا گیا۔ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ اس حدیث میں ابو رافع کے قتل کی علت، وجہ بیان کی گئی۔ وَقَانَ ابو رافع یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا، اس کا جرم توہین رسالت تھا، اس لیے قتل کیا گیا۔ قرآن مجید نے جو کہا کہ والذین یؤذون، جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائیں، ان الذین یؤذون، جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائیں، ان پر لعنت، ان کے لیے دردناک عذاب۔ دنیا میں اس کی صورت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ساتھ اس صورت کو واضح فرما رہے ہیں، اس حکم کو نافذ فرما رہے ہیں۔ ایک اور روایت ہے جو کہ گستاخ کی قتل کے بارے میں، گستاخ کی سزا کے بارے میں تمام تر ابہامات کو دور کر دیتی ہے۔ یہ فتح مکہ کے موقع کی روایت ہے۔ مکہ فتح ہوا تو عام معافی کا اعلان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے معافی، جو اپنے گھر کو اندر سے بند کر لے معافی، حرم میں آ جائے معافی۔ لیکن امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، تم عبداللہ ابن قتل کو جہاں پاؤ اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ صحابہ نے تلاش کیا کہ وہ کہاں پہ ہے، تو ایک صحابی کی نگاہ پڑ گئی، عبداللہ ابن قتل کعبے کے پردے میں لٹکا ہوا ہے۔ وہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جاء رجل فقال ابن قتل متعلق باستار الکعبہ، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے اللہ کے نبی، ابن قتل تو کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ ابن قتل بھی توہین رسالت کرتا تھا، اس نے مکہ میں 2 گلوکارائیں رکھی ہوئی تھیں جن کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی شان میں توہین کیا کرتا تھا، برے اشعار کہلوایا کرتا تھا، عام مجمع لگایا کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں پاؤ قتل کرو۔ اب صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، وہ تو کعبے کے پردے میں لپٹا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ خدا کی قسم، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، نبی علیہ السلام نے صحابی کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور فرمایا کہ اقتل، اے صحابی اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے
کہ ابن قتل کو کعبے کے پردے سے نکالا گیا اور ملتزم کے سامنے مقام ابراہیم کے ساتھ اس کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں پھر محدثین یا سوال اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے گستاخ کی سزا موت ہے، لیکن یہ تو حرمت کی جگہ تھی، اللہ نے یہیں پر قتل کا حکم کیوں دیا؟ پھر جواب میں لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے آج کے دن کعبے کی حرمت اٹھا لی تھی اور تا قیامت آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ میری نگاہ میں کعبے کا مقام کم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مقام زیادہ ہے، کعبہ بھی حضور کے گستاخ کو پناہ نہیں دے رہا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے بھی گستاخ رسول عورت کو قتل کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی گستاخ رسول عورت کو قتل کیا۔ حضرت عمیر ابن عدی کا واقعہ ہے، گستاخ رسول عورت کو قتل کیا۔ بہت سے واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کے ہیں، نبی علیہ السلام نے خود حکم دے کے گستاخان پیغمبر کو قتل کروایا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کا ذاتی انتقام بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی ذاتی بدلہ بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم تھا، آپ نے نافذ کروا دیا۔ جیسے کہ قاتل ہے اس سے قصاص دینا، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے اس کو بھی نافذ کروایا۔ باقی اس قانون پر، اس قانون کے خلاف دلائل نہیں ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ دلیل ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، آپ نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کے دشمن کو معاف کریں، اور حضور کی رحمت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کے دشمن کو معاف کیا جائے۔ یہ اعتراض، اس کی حقیقت کیا ہے، اس اعتراض میں وزن کتنا ہے، اور کیا نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے خلاف یہ قانون ہے، اس کا انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جواب پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدے کے ساتھ وابستہ رہنے کی اور اس عقیدے کا پرچار کرنے کی اور دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔